سورہ انعام کی آیت نمبر 138 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق اللہ العظیم. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو کوئی نہ کھائے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے مطابق، اور کچھ جانور جن کی پیٹھ پر سوار ہونا حرام قرار دیا، اور کچھ ایسے جانور کہ جن کا اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے عنقریب وہ ان کو سزا دے گا ان کے اس جھوٹ کی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے جبکہ عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو سب کھانے میں برابر ہے. وہ ان کو سزا دے گا ان کی ان باتوں کی، وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. بے شک نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت سے بغیر سمجھے قتل کیا، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس پر بہتان باندھ کر اسے حرام ٹھہرا دیا. بے شک وہ لوگ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر نہ آئے. مشرکین مکہ نے اپنے پاس سے کچھ رسومات گھڑ رکھی تھی جن کا کہیں شریعت میں دور دور تک تذکرہ نہیں تھا. وہ اپنے دعوے کے مطابق ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن ملت ابراہیمی میں ایسی لا یعنی رسومات کا کوئی گنجائش نہیں تھی. بس ان لوگوں نے اپنے پاس سے بنا رکھا تھا، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ کھیتیاں
اور کچھ جانور یہ علی الاطلاق حلال نہیں ہے، بلکہ اس میں پابندیاں ہیں۔ ہم جس کو چاہیں گے وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، یعنی یہ کھیت فلاں ہے، اس عنوان سے اس کھیت کو نامزد کر دیا، اب اس کھیت میں سے فلاں فلاں کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا۔ اس قسم کی بے ہودہ بے تکی پابندیاں اپنے خیال میں انہیں قائم کر رکھی تھی، جانوروں کے بارے میں بھی اور کھیتی کے بارے میں، غلے کے بارے میں بھی۔ کچھ جانوروں کے بارے میں وہ طے کر رکھا تھا کہ ان پر سوال نہیں کیا ہے، سب اونٹ ہے، اچھا بھلا صحت مند ہے، فائدہ دیتا ہے، لیکن کیا کیا بتوں کے نام پہ چھوڑ رکھا ہے اس کو کہ یہ بتوں کی خوشنودی کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اور کچھ ایسے جانور تھے کہ جن پر اللہ کے نام نہیں لیتے تھے، یعنی عام ان کا دستور یہ تھا کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرتے تھے، لیکن کچھ جانوروں کو انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا کہ ان کو ذبح کرتے وقت ہم پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ اس کے خاص ان کے کچھ اوہام تھے، کچھ اس کے پیچھے کہانیاں ہم نے جوڑ رکھی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ افتراء علی اللہ، اللہ کے ذمے باندھتے تھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا، یہ دین ہے، کیونکہ دین تو اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہوتا۔ تو جب یہ دین کا حکم کوئی آدمی کسی چیز کو قرار دیتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ کہیں کہ ہمارا رواج ہے، ہمارا کسٹم ہے، ہمارے علاقائی رواج ہے، تو یہ تو بن جاتی ہے رسم۔ لیکن اگر آدمی یہ کہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے تو یہ کوئی بدعت بنتی ہے، اور بدعت جو ہوتی ہے وہ خطرناک گناہ ہے، سنگین گناہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی در پردہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام شریعت کا ہونا چاہیے تھا لیکن نبی نے کیا نہیں، اب میں کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کا ایندھن ہے، کیونکہ بدعت میں اللہ کو جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اللہ کو قربان باندھ رکھا تھا کہ یہ جانور اس طرح کا ہوگا، اس کا یہ مصرف ہے، اس میں یہ مصرف ہے، حالانکہ کہیں اس کا کوئی نشان اور نام و نشان نہیں تھا۔ آگے فرمایا سیجزیہم بما کانوا یفترون، یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، گھڑ گئے جھوٹ، ان کو اس کی سزا قرآن قریب ملنے والی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظالم وہ آدمی ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھتا ہے، کیونکہ اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ کو پوچھتے ہیں ہم سے ومن اصدق من اللہ قیلا، بات میں قول میں اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ بتاؤ۔ اور اللہ سے بڑا سچا کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ سچ کسے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہو چکا اس کو ویسے ہی بیان کرے جیسا ہوا ہو، یا آنے والے زمانے میں اس نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کا وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، ارادے کا اظہار کرتا ہے۔ تو جو ہو چکا ہے اس کو غلط بیانی کرنا اس کے بارے میں، یہ تو کسی مجبوری میں سے ہو، ورنہ اس کی کوئی تک نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اور جو آگے آنے والا زمانہ ہے اس میں اگر کوئی وعدہ یا ارادہ ہے تو انسان کو بسا ہوگا وعدے پر پورا نہیں اتر پاتا، اس کی مجبوریاں ہوتی بیچارے۔ کسی کو کہہ دیا کہ میں فلاں تاریخ تک تمہارا یہ کام کر دوں گا یا فلاں چیز تمہیں دے دوں گا، تمہارا قرض تمہیں واپس لوٹا دوں گا، تو اس سے تخلف ہو جاتا ہے، کیونکہ مجبوریاں اڑے آ جاتی ہیں انسان کی۔ تو انسان کو اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتا ہے کیونکہ مجبوریاں اسے مجبور کر دیتی ہیں، لیکن اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اس دفعہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون؟ تو جو اللہ کو جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون؟ اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا، کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات میں عیب نکالتا ہے۔
یعنی اللہ کو کہتے ہیں میں بے نیاز، میں سب صفات کا مالک، میں تمہیں روزی دینے والا، تمہیں تمہارے ذرے ذرے پہ نظر رکھنے والا، خبر رکھنے والا اللہ کو یہ کہتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں اور لوگ بھی ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ سے اکیلے یہ کام نہیں نبھ رہا تھا، تو اس نے اپنے ساتھ اور بھی شریک ٹھہرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمی نکالنا ہے شرک دراصل، تو جھوٹ ہے وہ بھی۔ تو اس لیے ان گناہوں کو بغاوت کہا گیا، جسے بغاوت کی معافی نہیں ہوتی نا، ایسے ہی شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے ایک ان کی رسم یہ تھی کہ جانور کچھ مخصوص کر لیتے تھے اور اس کے بارے میں یہ طے کرتے تھے کہ ان کی جو اولاد ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، وہ صرف مرد کھا سکتا ہے۔ یہ کچھ جانور ایسے ان کو نشان لگا دیا یا کوئی اس کی تعلیم کر دیتے تھے اور یہ طے کرتے تھے کہ یہ بچے جو جنیں گے تو اس بچے کو اگر ذبح کیا جائے گا، اس کا گوشت آئے گا تو وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورت نہیں کھا سکتے۔ جب یہ اپنے پاس سے بڑا ہوا فرق تھا، شریعت میں کوئی ایسا فرق نہیں کہ یہ چیز مردوں کے لیے تو کھانے پینے کے حلال ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ کھانے پینے میں کوئی ایسا تفصیل نہیں ہے۔ انہو حکیم، آگے فرمایا کہ اس میں پھر آگے اور وہ جو ہوتی کہ اگر اس جانور نے زندہ بچا دیا پھر تو یہ تفصیل ہوگی، مرد کھائے گا اور نہیں کھائے گا، لیکن اگر مردہ ہوا تو پھر سارے کھا سکتے ہیں۔ تو مردہ کھانا یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ پھر یہ ہے کہ اس مردہ میں سب کو شریک کر لیا، تو یہ بات پڑھا کے سب کی باتیں تھی کہ اس لیے فرمایا سجدسی مسئلہ۔ دیکھو ان قریب اللہ ان کی ان باتوں کا ان سے پوچھیں گے اور ان کی دعوی ہوگی، وہ جزا ملے گی۔ انہ حکیم علیم، وہ جانتا سب کچھ ہے، لیکن دنیا میں سزا کیوں نہیں دیتا؟ کہ دنیا میں سزا نہ دینا اس کی حکمت ہے۔ دنیا میں اگر سزا دے دے گا تو دنیا میں رہے گی، امتحان گاہ رہے گی، امتحان گاہ میں نتائج کا اعلان نہیں کیا جاتا، نہ ہی امتحان دینے والے کو روکا جاتا ہے کیوں غلط امتحان دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے برائی سے روکتے نہیں ہیں، نہ ہی نیکی کرواتے ہیں اس سے، کیونکہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ آگے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم، اسے بھی پچھلے گزشتہ مجلس میں یہ بات ہوئی تھی کہ مشرکین کچھ عرب ایسے تھے کہ جو اپنی بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، اور شیطان نے بہت کو خوشنما کر کے یہ فلسفہ سمجھایا تھا، چھری بنا کر دی تھی کہ دیکھو تمہاری جو چودراہٹ ہے، تمہاری عزت ہے، اس کو بڑھتا دے گا، تمہاری بچی تمہارے گھر کو وہ تمہارا داماد بنے گا، دیکھو کتنی بری بات ہوگی۔ تو ایسا کرتے ہوئے دباؤ میں ایمان ڈال دی، تو ان کو اس بات کا آمادہ کر دیا کہ وہ بچی کو مار دیں۔ فرمایا کہ نتیجہ کیا نکلا، اللہ کا کیا نقصان ہوا؟ کچھ نہیں، قد خسر، اپنے نقصان کیا، اپنے نقصان اٹھایا کہ جنہوں نے بے وقوفی سے بغیر علم کے، یعنی اللہ کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں تھی، شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ الٹا کام کیا، تو نتیجہ کس کے ہاتھ میں گیا؟ نقصان کس کا ہوا؟ اپنے۔ شیطان خوش ہو گیا اور خود عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ ایک قتل جرم ہے، ایک بہت بڑا، پھر قتل کس کا؟ معصوم جان کا، پھر کس کا؟ جو بیچاری ناقص و ناداں ہے، بچی ہے، وہ تو کسی کے سہارے پہ ہوگی، بچپن اس کا ماں باپ کے سہارے پہ ہے، جوانی تک ماں باپ کے پاس، پھر خاوند کے پاس، پھر اولاد کے پاس، پھر بہن بھائیوں کے پاس، وہ تو ناتمام مخلوق ہے، صنف نازک ہے، ناقص ہے، مجبور ہے، اور پھر اس بیچاری کو مارنا بہت بڑا جرم ہے، پھر رشتہ کتنا قریب کا۔ تو یہ فرمایا کہ بہت بڑے خسارے کا بیچاروں نے سودا کیا اور شیطان نے ان سے کروایا۔ بہت دوسرا کام کر دیا کہ اللہ نے رزق دیا تھا استعمال کے لیے، انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کر اس کو حرام کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے اللہ کی حلال چیزوں حرام چیزوں کو حلال کرنا یہ جرم ہے، جیسے اللہ نے شراب حرام کی، سور کا گوشت حرام کیا۔ اب کوئی آدمی کیا کرے؟ کہے کہ نہیں کہ آج کے بعد میں یہ اجتہاد کرتا ہوں
میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ سور جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا شراب جو ہے وہ تھوڑی سی پی جا سکتی ہے، یہ تو پرانا زمانہ تھا، پرانا حکم تھا۔ سور بھی پرانا حکم تھا کہ جس زمانے میں سور بڑے گندے ہوتے تھے، اب تو فارمنگ ہوتی ہے، بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ وہ سور نہیں ہے جس کا حکم قرآن میں آیا۔ ایسے اجتہادات مارکیٹ میں آتے رہتے ہیں کہ یہ حکم اس زمانے کے لیے تھا، آج نہیں ہے، حالانکہ شریعت تو قیامت تک کے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے اجتہادات مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں۔ تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ خنزیر حلال ہے جی، کیوں؟ جو قرآن میں آیا وہ کیا ہوا جی، وہ اصل میں پرانا خنزیر ہوتا تھا، آج کا نہیں ہے۔ تو جیسے حلال چیزوں حرام چیزوں کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا ایک جرم ہے، کیونکہ اللہ کا منصب اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ایسے ہی اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ بھی جرم ہے۔ دودھ مثلا حلال چیز ہے، گائے کا گوشت حلال چیز ہے، بکری حلال ہے، حلال طریقے سے ذبح ہو جائے۔ اب کو بندہ کہتا ہے کہ میں نے آئندہ کے لیے دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اس کو سزا ملے گی۔ یہ بات اگر کہے گا تو اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جو میں نے پاکیزہ رزق تمہیں دنیا میں دیا تھا، تم کون ہو اس کو حرام کرنے والے؟ کس نے تمہیں اختیار دیا؟ اس لیے کسی بھی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی مفتی کے بس میں، کسی مجتہد کے بس میں، کسی عالم، کسی مولوی کے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو صرف بیچارہ بتا سکتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بس قرآن سے پڑھے گا، حدیث سے پڑھے گا، سمجھے گا، سمجھ کر آپ کو بتا دے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے پاس خود کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے کچھ لوگ مطالبہ کرتے ہیں بعض دفعہ علماء سے کہ حضرت آپ اجتہاد فرمائیں کہ سود جو ہے نا، بینکوں میں سود انٹرسٹ ہے، اس کو حلال کر دیں کسی طریقے سے، اس کے بغیر نظام معیشت نہیں چلتا، اجتہاد کریں۔ ان کو بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ علماء کے بس کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اوپر سے آپ درخواست کریں تو شاید کوئی وہی آ جائے تو اس سے سود حلال ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ تو یہ قیامت تک کے لیے شریعت لاک ہو چکی ہے، جو کچھ احکامات آنے تھے آ گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم علماء کے پاس اختیار نہیں ان چیزوں کو حلال کرنے کا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام کیا، یہ جرم بنا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ان سے پوچھیں گے، نقصان اٹھایا دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، دنیا کا نقصان کیا ہوا؟ بچی مار کے اپنا نقصان کیا، اپنی اولاد سے محروم ہوئے، اور جو حلال جانور کو حرام کر کے اپنا نقصان کیا۔ یہ حلال تھا، فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس کو سواری کر سکتے تھے، اس کا گوشت کھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے حرام کر لیا تو اپنے وسائل سے فائدہ نہ اٹھایا، یہ بھی نقصان ہوا دنیا کا۔ اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی، کہا جاتا ہے گورنمنٹ ہر صورت میں رٹ قائم کرے گی، یہ قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں۔ تو یہاں چھوٹی چھوٹی جعلی گورنمنٹیں، مصنوعی گورنمنٹیں جنہوں حقیقت میں بادشاہتیں ہیں ہی نہیں، وہ جب اپنا قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیتی تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے، سلطان السلاطین ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، کیا وہ اس کو گوارا کریں؟ قطعا نہیں ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، فرمائیے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے کوئی ہدایت کا راستہ نہ تلاش کیا، اور پھر جو نبی آ کر ان کو سمجھاتے رہے تو اس پر بھی نہیں چلے، نہ خود رہنمائی دی نہ کسی کی رہنمائی میں چلے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وآخر دعوانا